سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم رضا حسین نانڈا والا اور مرحوم اکبر بھائی راجانی شریف، مرحوم اصغر علی ابن رضا حسین نانڈا والا، حیدر علی محمد علی پنجوانی، مرحوم فیروز ابن اکبر علی راجانی، مرحوم دینار علی گورانی، آمنہ بائی حقہ پٹیل، طاہرہ بنت رضا حسین نانڈا والا، زہرہ بنت رضا حسین نانڈا والا، شیرین بائی بنت آدم اور نرجس بہن بنت حیدر علی بھوجانی اور نانڈا والا فیملی، گورانی فیملی، پنجوانی فیملی اور جملہ قبر المومنین مومنات اور ناناوتی فیملی کے جتنے مرحومین اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ ومن عاش فعلیہ رزقہ ومن مات فعلیہ معادہ، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سید الشباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ جس معبود حقیقی نے، جس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ اس وقت اس سرزمین مشہد المقدس امام رضا علیہ السلام کے پاس یہ مجلس برپا کی جا رہی مرحومین کی، کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے ان مرحومین کا، کہ ایک تو مجلس کا ثواب، دوسرے یہ کہ امام کی بارگاہ میں اس مجلس کا ہونا، اس سرزمین پر ہونا کہ جہاں کا ہر ٹائم، ہر ساعت، ہر وقت جہاں عبادت لکھی جاتی ہے، ہر جگہ کہ ہر چیز یہاں عبادت لکھی جاتی ہے، ایسی جگہ پر اس معصوم کی بارگاہ میں، اس جگہ پہ ان مجالسوں کا برپا کرنا واقعاً یہ نہایت ثواب کا کام ہے۔ انسان کو اپنے تمام کام، تمام امور، ہر شے جو اس کے ذمے کی گئی ہے، ان چیزوں کو انسان کو کہتے ہیں کہ اچھی طرح سے انجام دینا، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ بعض مواقع بعض کام دیے جاتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ کام میں عجلت کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے ہیں
کہ وہ بعد میں ضلالت کا باعث بنتا ہے اور انسان اس میں ذلیل و خوار و رسوا ہوتا ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی تلقین خداوند عالم کر رہا ہے، یعنی انسان کو پس عجول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عجلہ اور یعنی ہر کام میں جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، اور شیطان پر خدا کی لعنت ہے، ہمیشہ خدا کی لعنت ہے اور ہمیشہ لعنت رہے گی۔ تو خداوند عالم نے بھی کہہ دیا کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، جو ذمہ داریاں جو چیزیں اس کے اوپر عائد ہوئیں ان چیزوں کو باقاعدہ طور سے انسان کو انجام دینا چاہیے۔ پروردگار نے ہم کو کیا ذمہ داری، آپ کو کیا ذمہ داری دی؟ خداوند عالم نے کہا ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے، یعنی انسان کو بھیجنے کا ہدف جو ہے دنیا میں کیا ہے؟ جن و انس و بشر کا بھیجنے کا ہدف کیا ہے؟ عبادت کا کرنا ہے۔ اب عبادت سے مراد یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ مثلا دن و رات صبح سے جو ہے مثلا لوٹا لے کر بیٹھ جائے مسجد میں عبادت کرنا، نہیں عزیزو۔ عبادت تنہا فقط نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت تنہا فقط حج کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت تنہا زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، عبادت تنہا صدقہ دینے کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہر وہ کام جو خدا کا پسندیدہ ہو، اگر وہ انجام دیا جائے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ مثلا ماں باپ کا ادب احترام کرنا یہ عبادت ہے، بزرگوں کا ادب احترام کرنا یہ عبادت ہے، اچھی بولی بولنا یہ بھی عبادت ہے، خوش اخلاقی، خوش رفتاری، خوش گفتاری یہ ساری چیزوں سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے، بزرگوں کا ادب احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے، گھر کے اندر فیملی کے اندر اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے، ساس سسر کا احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے، بہو کے اس کے درجات کو جو اس کے مراتب ہیں ان کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، شوہر کو بیوی کا تابع ہونا، اس کی باتوں کا سننا یہ بھی عبادت ہے، بیوی کا شوہر کا مطیع و فرما بردار ہونا یہ بھی عبادت ہے، اولاد کو ماں باپ کی ہر بات کا سننا یہ بھی عبادت ہے۔ دنیا کے تمام امور جو انجام دے رہے ہیں، مثلا کوئی دکان پر ہے، کسی کا کام تولنے کا کام ہے، تولنے میں رعایت کرنا، مثلا اس میں ایک چھٹانگ دو چھٹانگ اگر زیادہ ہو جا رہا ہے تو بہرحال وہ چیز بڑھ رہی ہے، یہ بھی عبادت ہو رہی ہے۔ کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی جگہ لائن میں لگے ہیں، صف میں لگے ہیں، کسی جگہ کام پہ جانا ہے یا بینک میں لگے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے، وہاں پر جو آپ ایک دوسرے کے حقوق کو جو ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو جو حقوق الناس ادا کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر وہیں سے کوئی کود کر پھاند کر دوسری طرف سے سورس کے ذریعے پہنچ جانا، یہ حق الناس کا ضائع ہو جانا، جو صبح سے یا دوپہر سے جو کھڑا ہے اس کے حق کو ضائع کر دینا، یہ وہاں عبادت نہ رہے گی اگر آپ آگے بڑھ کر وہاں سے نکل گئے۔ بلکہ عبادت وہ ہے کہ اگر ایک بیمار آ گیا اور ہم صف میں کھڑے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری توانائی باقی ہے، ہمارے جسم میں طاقت ہے، اس بیمار کو آگے کر دینا یہ عبادت ہے۔ کسی کے حق کو جو اس کا حق تھا آگے چلے جانا یہ گناہ ہے۔ دنیا میں پروردگار نے ہر شے کو پیدا کیا، خدا کہتا میں نے دنیا میں کوئی شے پیدا نہیں کی جن و بشر کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ عبادت ہر طرح سے ہو سکتی ہے، ہر طرح سے۔ کسی یتیم کی مدد کرنا یہ بھی عبادت، کسی بیوہ کی مدد کرنا یہ بھی عبادت، کسی کے بچیوں کے جن کا کوئی شادی بیاہ کروانے والا نہیں یہ کروانا وہ بھی عبادت، کسی کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں ان کے پاس اتنی توان نہیں، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے اس پر خرچ کرنا، تصرف کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پروردگار نے ہمارے لیے ذرا ذرا سے بہانے تلاش کیے ہیں، کسی کے دل کو شاد اور خوشحال کر دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کو لے آنا یہ بھی عبادت ہے۔ خداوند عالم نے کہا ان سب عبادتوں میں صبر کرنا، جو انسان کسی مصیبت کے اوپر، کسی بیماری کے اوپر، کسی آزاری کے اوپر، کسی مصیبت کے اوپر، اس کے اوپر جو گرفتاری آ گئی ہیں اس پر صبر کر لینا، کہا یہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ صبر، شکیبائی یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور صبر کے دامن کو پکڑے رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر خداوند عالم نے ہمیں کسی امتحان میں اگر مبتلا کیا ہے، مثلا کسی کے مال میں کوئی کوتاہی کمی آ گئی، کسی کے جسم میں کوئی کمی آ گئی، کوئی مریضی بیماری آ گئی، یا اور بہت سی چیزیں دنیا کی مثالیں ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم صبر و شکیبائی سے اس دامن کو اگر ہم پکڑے رہیں قوت و طاقت سے صبر کے ساتھ، تو کہیں یہ بھی عبادت ہے۔
اور اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہ ہوگی۔ عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت کہی گئی ہے وہ ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے، ان کے سامنے لب گشائی نہ کی جائے، ان کے سامنے کہتے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے لفظ اف تک بھی لے کر نہ آنا، لفظ اف تک لے کر نہ آنا۔ اف کی مثال جو عرب میں دی جاتی ہے، مثلا کوئی سفید کپڑا ہے اور یہاں پر گرد و خاک پڑ گئی ہے تو ایک مرتبہ جو پھونکتے ہیں جو آواز آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اف۔ کہا اتنی بھی پروردگار نے اجازت نہیں دی کہ اپنے والدین کے سامنے لفظ اف لے کر آؤ، بلکہ معصوم کہتے نظر آ رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کے سامنے کوئی شخص، کوئی جوان بیٹا یا جوان بیٹی یا اولاد اگر ماں باپ کے چہرے کی طرف اگر رحمت سے، محبت بھری نگاہ سے اگر ان کے چہرے کی طرف دیکھے تو پروردگار ہر چہرے پر اسے حج کا ثواب دیتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ ہر نگاہ پر اگر اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت اور پیار سے دیکھے تو پروردگار ہر نگاہ پر اسے حج مقبولہ، یعنی جو حج کیا جائے اس کا ثواب عنایت کرتا۔ کہتے اسی مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ یا رسول خدا آیا مئہ مرہ، کیا 100 مرتبہ بھی اگر ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا جائے پھر بھی عبادت ہوگا، پھر بھی خداوند عالم ہر نگاہ کے اوپر جو ہے اسے حج عنایت کرے گا؟ پیغمبر فرماتے ہاں، اسے پھر بھی ہر نگاہ پر خداوند عالم اسے حج کا ثواب عنایت کرے گا، بلکہ 1000 مرہ، اگر 1000 مرتبہ بھی دن میں اگر پیار اور محبت بھرے نگاہوں سے والدین کے چہرے کی طرف اگر وہ دیکھے تو پروردگار اس کی ہر نگاہ پر اسے حج کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں تمہارے ہاں دینے میں کوتاہی ہے، تمہارے ہاں دینے میں کنجوسی ہے، خدا کے پاس کمی نہیں ہے، خدا جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو اگر پروردگار نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان چیزوں پر اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی خود بخود بڑھتی چلی جائے گی۔ آج اگر یہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، بہت سی مصیبت ہیں، رزق کی ہے، روزی کی ہے، اولاد کی ہے، اولاد کا چھن جانا، اولاد کا نہیں معلوم ہوتی فرمانبردار نہ ہونا، ان چیزوں پر بھی اگر صبر کیا جائے تو یہ صبر پروردگار ہمیں جو ہے کہتا ہے ہم ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، کہتے جس کے ساتھ خدا ہو جائے تو پھر اسے کاہے کا ڈر ہے؟ اگر خدا کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر پروردگار ہمارے ساتھ ہو جائے، وعدہ کر لے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پروردگار صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ صبر کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ خود امیر کائنات سے جناب رسول خدا کہہ کر گئے تھے۔ یہ دیکھیں معصومین کی بھی تلقین، معصومین بھی کہہ کر گئے کہ دیکھو علی، میرے بعد تمہیں صبر کرنا ہے، دیکھو تلوار مت اٹھانا، تمہارے اولادوں پر بھی ظلم کیے جائے، تمہارے اہل خانہ پر بھی ظلم کیا جائے، لیکن علی آپ کو صبر کرنا ہے۔ یعنی جب معصومین اس چیز کو انجام دے رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے اوپر آتی، ایک دم انسان بفر جاتا ہے۔ خداوند عالم نے بس ہمیں کو دیکھ لیا ہے، ہمارے دروازے کو دیکھ لیا، ساری مصیبت کو، ساری مریضی، ساری آزاری، ساری گرفتاری سب پروردگار ہمیں کو دے رہا ہے۔ اے میرے بھائی، جب اللہ دے رہا تھا تب کیوں نہیں اس وقت تم نے خدا سے کہا کہ تم مجھے کو کیوں دیے جا رہا ہے پروردگار، دوسرا کیوں نہیں دے دیتا؟ ذرا سی سختی آئی، ذرا سے خدا نے ڈور کو کھینچا، انسان بفر جاتا ہے، انسان صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ نعمت ہمیں دے رہا تھا، جب ہم نے صبر کر کے شکر کر کے اس کی نعمت کو لے لیا، اب اگر اس کا امتحان شاید اسی طریقے سے ہمارا ہو رہا ہو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا طرح طرح سے امتحان لیتا ہے، اپنی بندے اور بندیوں کا، لیڈیز جینٹس فرق نہیں کرتا۔ پروردگار اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزمائش کرتا ہے، ہر طرح سے۔ کبھی اس پر مصیبت اولاد کی ہوگی، کبھی اولادیں چھن جائیں گی، کبھی مال ڈوب جائے گا، کبھی خدا مریضی لے آئے گا، کبھی بھوکا رکھے گا، نہیں معلوم کیا 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 چیزیں آتی جائے گی۔ یہ بھی پروردگار کی طرف سے کہ امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو صبر کا دامن پکڑنا ہے، وہاں سے پھر کامیاب نکلنا ہے۔ اگر وہاں سے وہ کامیاب نکل گیا تو اس کی زندگی وہ کامیاب زندگی ہو گئی۔ سب سے کامیاب زندگی اس کی وہی ہو گئی جس وقت اس نے وہ صبر کے دامن کو پکڑ لیا۔ خدا کے نبی ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، کون؟ جناب ایوب، جن کا صبر مشہور ہے۔ بلکہ آپ کے اس واقعے سے پہلے ایک اور بھی ملتا ہے، بلکہ روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے بچے جب چھوٹے ہوں، یعنی 7 سال سے پہلے جب تمہارے بچے چھوٹے ہیں،
یعنی 2 سال 3 سال کے جب بچے تمہارے چھوٹے ہیں تو باقاعدہ روایتیں ہیں کہ یعنی اب کہا یہ گیا ہے کہ اپنے بچوں کو صبر سکھاؤ، ہر ضد پہ اسے ہر چیز مت دے دیا کرو، اسے صبر سکھاؤ۔ سب سے پہلا درس اسلام نے جو ہے بچے کے لیے کہا ہے وہ صبر کا درس ہے۔ اگر بچہ صابر ہو جائے گا پوری زندگی اس کے لیے کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، کتنی بھی آزاریاں کیوں نہ آئیں، کتنی بھی مشکل پریشانیوں میں کیوں نہ گھر جائے، کہتے جب صبر کا دامن اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا کبھی بچہ جو ہے اس وقت مشکلات و گرفتاریوں میں کہتے اس وقت وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اگر صبر کا اسے مادہ اگر بچپن سے اسے سکھا دیا گیا، کسی بھی چیز کی طرف اگر اجلت کر رہا ہے اسے کہے صبر کرو، رک جاؤ، کوئی بھی چیز کی اگر ضد کر رہا ہے فوراً اس کو وہ چیز مت دلاؤ، اس کو صبر کی تلقین کرو، بعد میں وہ چیز ڈبل لا کر اسے دے دو۔ کسی دکان پر کسی جگہ پہ اگر وہ ضد کر رہا ہے، آج کل کے ماں باپ اگر ضد کرتے ہیں تو فوراً وہ چیز یہ لے لو، یا مثلا بچے ہی چھوٹے بچے آج کل دن عجیب چل گیا ہے، مثلا دن بھر بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، دن بھر بچوں کے ہاتھ میں موبائل، ان کو پکڑا دیا اپنے کام میں لگے ہوئے، جھاڑو لگا رہے ہیں، برتن کر رہے ہیں، چاہے جو کریں، بچے چاہے آنکھ پھوٹ جائے، چاہے بچہ چاہے جہاں اس موبائل میں دیکھنا شروع کر دے، چاہے اچھی چیز دیکھے چاہے بری چیز دیکھے، ہمارا کام ہونا چاہیے بس۔ بچے کو مشغول کر دیا، اس کے بعد کہیں گے ہمارا بچہ ہماری کچھ سنتا نہیں، بچہ جس وقت جو چیز مانگ رہا ہے اس سے صبر کی تلقین کرو، فوراً اسے وہ چیز عطا نہ کر دی جائے۔ خداوند عالم بھی، کیا ہم خدا سے بڑھ کر ہو گئے معاذ اللہ؟ خدا اپنے بندے کو کتنا چاہتا ہے، بندہ روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تب کہیں جا کر پروردگار پھر بھی نہیں دیتا اسے، پھر بھی اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے، پھر بھی اپنے بندے کے صبر کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ کیا کرتا ہے، جب اسے میں نے نعمت نہیں دی ہے تو اس وقت میرا بندہ یہ کیا کر رہا ہے، اور کہتے ہیں خدا جب صبر کا امتحان لے چکتا ہے تب اسے وہ چیز عنایت بھی کر دیتا ہے۔ عزیزوں، خداوند عالم نے ہمیں صبر کی تلقین کی۔ ایک حدیث بہت پیاری، بہرحال یہاں پہ میں نے یادداشت کی ہے، اس واقعے کو پھر سناتا ہوں جناب ایوب کے۔ بہرحال اس حدیث کو پہلے سن لیں کہ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اقوى العدو الشدائد الصبر، مولا فرماتے ہیں طاقتور ترین دشمن سختیوں کے وقت سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ صبر اور بردباری ہے۔ طاقتور ترین سختیوں اور مصیبتوں کے وقت جو ان پر غلبہ اگر کوئی پا سکتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ صبر ہے۔ انسان اس وقت صبر اختیار کرے کہ وہ ساری چیزوں پر غلبہ پا سکتا ہے۔ جس وقت مصیبت آئے، جس وقت آزاری آئے، اس پر انسان کو صبر اس وقت کرے۔ ماں باپ کا اٹھ جانا بھرا لکھا اولاد کے لیے سخت ہے، لیکن صبر کا مظاہرہ کرے۔ کسی کے شریک حیات کا اٹھ جانا بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن اس وقت صبر کرنا ہے، کیونکہ معصومین نے ہمیں تلقین کی ہے۔ اولاد کا، جوان اولاد کا آنکھوں کے سامنے چلے جانا، بچوں کا چلا جانا، کسی گھر کے عزیز کا آنکھوں کے سامنے چلے جانا، اس وقت کتنی مریضی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ پر موتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر بھی صبر کا مادہ، کیونکہ ہمارے سامنے کربلا کا درس ہے۔ کن کن چیزوں پر آقا حسین نے صبر کیا ہے، کون کون سی چیزیں آئی ہیں، کس طرح کی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن میرے مولا نے اس جگہ پر صبر کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اسی حدیث پر کہ جناب رسول خدا سے بھی بہرحال نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان، بہرحال کہتے ہیں ایک شخص آ کر شکوہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسی مصیبت آ گئی، ایسی مصیبت آ گئی، یہ چیزیں آ گئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ صبر کرو، اگر صبر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، اگر صبر تم کرو گے خدا ہر چیز تمہیں دیتا چلا جائے گا۔ صبر کی تلقین کی گئی۔ جناب ایوب کے لیے ملتا ہے، جناب ایوب نبی خدا ہیں، صبر ایوبی ایسی مشہور نہیں ہے۔ کہتے ہیں شام کے نزدیک بہرحال ایک قبیلہ تھا جہاں آپ زندگی کیا کرتے تھے، اور جناب ایوب نہایت حسین، نہایت خوبصورت، وہ قد و قامت، خوش اخلاق، خوش رفتار، خوش گفتار، کہتے ہیں اتنے حسین تھے کہ جناب ایوب کے لیے ملتا ہے کہ لوگ ان کے پاس دور ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہیں بیٹھے رہیں آپ کے پاس۔ خداوند عالم نے آپ کو کہتے ہیں کہ اتنی اولادیں دی تھیں، بیٹی اور بیٹیاں، بعض روایت میں ہے 7 اولاد، بعض میں ہے کہ 15 اولادیں آپ کو عنایت کی تھی، بیٹی اور بیٹیاں، اور کہتے ہیں سب لہیم و شہیم سب کچھ، لیکن ایسا ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی ایک ایک اولاد آپ سے دور ہوتی چلی جاتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچتی چلی جاتی۔ کہتے ہیں جناب ایوب صبر کرتے ہیں۔ وہ عالم تھا جناب ایوب کا، کہتے ہیں اپنے اس زمانے کے مالدار ترین، اپنے قبیلے کے رئیس تھے، قبیلے کے سردار تھے، کہ جناب ایوب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر جدھر سے گزر جاتے تھے لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا احترام کیا کرتے۔ آج بھی معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہ ایسا کام لوگوں نے کیا ہے دنیا میں کہ لوگ ان کے ادب و احترام میں اپنی جگہوں سے اٹھ جاتے ہیں،
उन लोगों ने ऐसा अहले बैत के लिए काम किया है, दुनिया में लोगों के लिए ऐसा काम किया है कि लोग देख कर उनको जो है अपनी जगहों से मजबूर हो जाते हैं उठने के लिए उनके एहतराम में। कहते जनाब अय्यूब का दस्तरखान बिछा करता था कि जिस पे पूरे महल्ले के लोग आकर वहाँ पे जमा हुआ करते थे, आपकी औलाद खिदमत किया करती थी। लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाने लगा। शैतान ने खुदावंद आलम से कहा कि ये तेरा ये बंदा है कि जिसको तूने हर चीज़ इनायत कर दी है, अगर क्या तू इससे ये चीज़ें ले ले तो क्या ये सब्र करेगा? अगर इससे माल ले ले, दौलत ले ले, औलाद ले ले तो क्या ये सब्र करेगा? आज हम ही हैं, अगर खुदा न खास्ता हमसे कुछ चीज़ें छिन जाए, रोज़ी में कमी आ जाए, औलाद में बीमार पड़ जाए, नहीं मालूम खुद बीमारी आ जाए, आज़ारी आ जाए, तो क्या हम सब्र करते हैं? नहीं, बिफला जाते हैं, बौखला जाते हैं हम लोग। कहते नबी खुदा हैं, तलकीन की जा रही, कुरान के अल्फाज हैं, कुरान का वाक़या आपकी खिदमत पर अर्ज़ कर रहा हूँ। कहते जनाब अय्यूब हैं, एक एक औलाद आपसे कम होती चली जा रही। अय्यूब हैं कि सब्र के दामन को नहीं छोड़ते हैं। कहते यहाँ तक कि आपकी सारी औलादें ख़त्म हो गईं, जनाब अय्यूब ने अपने सब्र के दामन को न छोड़ा। कहते यहाँ तक कि परवरदिगार ने उन्हें मरीज़ी में मुब्तला कर दिया, और ऐसी बीमारी कि जिस्म का गोश्त गल गल के गिरना शुरू हो जाता है। खुदा ना करे कि आज हम पे कोई ऐसी सख्त बीमारियां आ जाती हैं तो हम लोग जो है खुदावंद आलम से, बाज़ लोग तो हैं कि उसके सामने खड़े, खुदा तूने हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया? दुनिया में तो बहुत हैं। खुदा हमको देखना चाह रहा है, खुदा हमारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहिए, खुदा हमको चाहता है कि हमारे इम्तिहान ले रहा है। खुदा ने क्यों नहीं दूसरे को, ये माल दौलत भी हमें सिरवत खुदा ने दी, हमको चाहा उसने हमें दी। खुदा ने हमारे जिस्म से मरीज़ी बीमारी को भी लेकर आया, खुदा हमको चाह रहा है, खुदा हमारे सब्र को देखना चाहता है। कहते दुनिया में जो मुसीबतें इंसान झेल चुका है, फिर उसके बाद मरने के बाद उसे राहत ही राहत है। यहाँ जो दुनिया में जो जिसने जिन चीज़ों पे परवरदिगार की जो उस पर नेमतें, ये सख्तियाँ जो आई, जिस पर उसने सब्र कर लिया है, कहते मरने के बाद उसे आराम ही आराम है, क्योंकि सारी चीज़ मामला वहाँ वाला है। ये दुनिया चंद रोज़ा है, ये गुज़र जाएगी, लेकिन मेन वहाँ है। कहते हैं जो इंसान के साथ एहसान भी करे, उसके एहसान को कभी मत भुलाया जाए, उसको हमेशा याद किया जाए। कहते जनाब अय्यूब हैं कि आप पर कहते एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। जनाब अय्यूब हैं कि अपने सर को शुक्राने से नहीं उठाते हैं। हर नेमत पर शुक्राना और हर जहमत पे जो जो आप पर परेशानियाँ बलाएँ आ रही हैं, जनाब अय्यूब सब्र करते चले जा रहे हैं। कहते सारी औलादें ख़त्म हो गईं, सब्र किया। जिसमें ऐसी मरीज़ी बीमारी आ चुकी है, कहते हैं कि जिस्म का गोश्त गलगल के गिरने लगा है। कहते वही लोग जो आपके इकट्ठा थे, वही लोग जो आपके नज़दीक थे, वही महल्ले में जो आपके अदब एहतराम में लोग खड़े हो जाया करते थे, वही लोग जो आपके दस्तरखान पर आकर बैठा करते थे, वही लोग जो हमेशा आपकी वाहवाही और तारीफ़ किया करते थे, कहते एक एक आपसे जुदा होना शुरू हो गए। पूरे कबाइल के लोग, यहाँ तक कि ये नौबत आती, आपस में चेमीगोइयाँ होने लगी कि अब अय्यूब को या माज़अल्लाह यहाँ से निकाल दी जाए कि बीमारी जो इनके ऊपर आई है, ऐसा ना हो कहीं हमारे बच्चों पर भी ये बीमारियाँ आ जाएँ। कहते जनाब अय्यूब को उठा कर ले जाकर लोगों ने वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह पर बहुत दूर सहरा में ले जाकर आपको फेंक दिया। लेकिन जनाब अय्यूब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपकी अहलिया कहते हैं कि असल शरीक हयात वही शरीक हयात होती है। कहते हैं जब इंसान खुशहाली है तो खुशहाली में तो हर कोई खुशहाल रहता है। कहते हैं वो शरीक हयात, वो बीवी, वो मुती और फरमाबरदार है कि जब शौहर की मुसीबत में उसके पास खड़ी रहे, शौहर की हर मुसीबत में वहाँ पर खड़ी रहे, वो है मुती और फरमाबरदार। कहते हैं जनाब अय्यूब की अहलिया कहते इतनी, कहते जिस्म से बदबू आती थी, उन ज़ख्मों से बू आती थी, लेकिन आप कहते हैं अपने शौहर की खिदमत करती रहीं। उस बदबू को खुशबू पर आपने बरतरी दे दिया, कि खुशबू पर बरतरी दे दिया। इतनी खिदमत की आपने कि कुरान में भी आपका तज़किरा आया है, अपने शौहर की खिदमत की। कहते लोग उनसे भी भागना शुरू हो जाते हैं। लोगों के घर पे बर्तन मांजा करती थीं अपने शौहर की तीमादारी के लिए। सब कुछ छिन गया, सब कुछ ख़त्म हो गया था। लोगों के घर जाकर बर्तन साफ़ करती थी, कपड़े धोया करती थी। वो जो चंद सिक्के मिल जाते थे उससे अपने शौहर की तीमादारी करती थी और आपका इलाज किया करती थी। कहते लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अगर ये इस तरह से आती रही, अय्यूब के पास जाती हैं, तो बीमारियां हमारे घरों में फैल जाएंगी, हमारे घर को झाड़ू बर्तन करती वहाँ ही फैल जाएगी। कहते आपको सब ने वहाँ से भी निकाल दिया, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ना बीवी ने ना शौहर ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कहते ये आलम हो चुका था। जनाब अय्यूब के सब्र का आलम देखें कि आपके
کہتے جسم میں جو گوشت کٹ کٹ کے گرتا تھا، کہتے ہیں آپ کے جسم میں کیڑے کرم آ گئے تھے، کیڑے نکل کے اگر وہاں پہ گر جاتے تھے تو آپ اس کو اٹھا کر ان زخموں میں ڈال دیتے تھے، کہتے شاید خدا نے تیرے رزق کو میرے جسم کے اس گوشت کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے صابر بندہ، یہ ہے صابر بندہ۔ آج اگر ہمارے جسم میں ذرہ برابر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی جگہ پہ بھی آ جاتی ہے، تو ہم لوگ بپھر جاتے ہیں۔ معاذ اللہ بعض مواقع پہ خدا کو الٹا سیدھا کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، معصومین کو معاذ اللہ الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی، دعائیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ان پر سے اعتقاد ختم ہو جاتا ہے، خدا کی ذات سے اعتقاد ختم نہیں۔ عزیزو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، شاید خدا کی طرف سے یہ امتحان ہو کہ اس امتحان میں تمہیں کامیابی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ان زخموں پر اٹھا کر ان کیڑوں کو، ان کرم کو ڈالتے تھے کہ تم یہاں سے کیوں دور مجھ سے بھاگ رہے ہو، مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری۔ کہتے جس وقت جناب ایوب کی یہ کہتے ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں، آپ کی اہلیہ محترمہ پہ دھیرے دھیرے اثرات آنے لگے تھے، کہتے اس وقت آپ نے کہا کہ کیوں نہیں خدا سے آپ دعا کرتے، اب تو میرے پاس اتنا بھی نہیں رہا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، لوگ مجھے کام پر نہیں رکھتے، مجھے لوگوں نے نکال دیا، میں کیا کروں، خدا سے دعا کریے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب ایوب کی آنکھوں میں اشک آ جاتا ہے، اپنی اہلیہ سے کہتی ہے بتاؤ کہ ہماری زندگی کے خوشحال زندگی کے جو دن تھے وہ کتنے تھے؟ تو کہتی تقریباً 80 برس تھے۔ اور کہا ہماری سختی کے دن؟ کہا تقریباً 12 سے 18 مہینہ ہے۔ کہا وہ خدا جس نے ہمیں 80 سال تک بادشاہوں کی طرح رکھا، ہر نعمت سے ہمیں نوازا تھا، تب اس وقت خدا کا ہم نے شکرانہ، اس وقت ہم نے صبر کے خدا کا شکرانہ، تب اس وقت نہیں کچھ ہمیں ہوا۔ آج وہی خدا جو ہمیں فقط اتنے چند مہینوں میں ہمارا اگر امتحان لینا چاہتا ہے تو کیا ہمیں صبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے جب شکرانے کو ادا کیا ہے اور ان گفتگوؤں کو خداوند عالم نے سنا ہے تو اس کے بعد کہتے پروردگار کی ندا آئی، اے ایوب فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جا کر ٹھوکر مارو، وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، اس چشمے کے پانی سے تم نہاؤ اور اپنے جسم پہ لگاؤ، اور اسی پانی سے اس کے بغل میں ٹھوکر ماری گئی کچھ دور پہ، کہا کہ اس سے کہو کہ اس پانی سے اپنی اہلیہ سے کہ وہ جا کر وہاں پر نہائیں۔ کہتے جناب ایوب جا کر اس پانی سے، خدا قسمت کرے انشاءاللہ نجف کے راستے میں جب پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے وہاں پر بہرحال وہ مقام ہے مقام ایوب کہ انشاءاللہ خدا قسمت کرے کہ وہاں چل کر وہ دیکھا جائے کہ پانی ابھی بھی موجود ہے، وہ پانی کہ وہاں سے لوگ پانی لے کر جاتے ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں مریضی بیماریوں میں، کیوں نہ اس پانی سے شفا یاب ہوں جو پانی خود خدا کے حکم سے جاری ہوا ہو جس جگہ پر، کہ پانی وہ موجود ہے بہرحال حلہ کے نزدیک اور نجف اور حلہ کے درمیان میں، کہ وہاں پانی موجود ہے، مقام ایوب کے نام سے وہ جگہ ہے، کہ انشاءاللہ خدا قسمت کرے وہاں ہم اور آپ چلیں اور چل کر زیارت کریں انشاءاللہ۔ کہتے جناب ایوب ان پانی سے جو پانی نکلا تھا چشمہ، اس سے آپ نہاتے ہیں پیتے ہیں، کہتے پورا جسم کہتے ہیں ایک چاندی کے مانند جو ہے چمکنا شروع ہو گیا، صحت یاب ہو گئے۔ کہتے آپ کی بیوی نے اس پانی سے نہایا، آپ بھی صحت یاب ہوئیں، اور کہتے دوبارہ جوانی پلٹ کر آ گئی دونوں کی، دوبارہ جوان ہو گئے۔ کہتے اس کے بعد ملتا ہے روایت میں کہ آپ کو تقریباً 26 اولادیں پروردگار نے، بعض روایت میں اور زیادہ اور کم بھی نقل کیا گیا ہے کہ خدا نے آپ کو اتنی اولادیں عنایت کی، اور نہایت حسین اور خوبصورت بالکل جمع ہو چکے تھے دونوں۔ یہ صبر کا نتیجہ ملا ہے، جو جناب ایوب نے صبر کیا ہے، پروردگار نے اس صبر کے بدلے میں یہ پروردگار نے انہیں عنایت کیا ہے۔ اے میرے عزیزوں، ہمیں بھی پروردگار نے جو نعمتیں دی ہیں یا جو نعمتیں لے لی ہیں، اسے ہم ان پر صبر کرنا چاہیے۔ ختم کی میں نے اپنے گفتگو کو، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے بارے میں فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ الصبر فی الامور بمنزلۃ راس من الجسد، مولا فرماتے ہیں کہ صبر تمہارے وجود میں ایسے ہی ہے جیسے بدن کے اوپر سر، تمہارے وجود میں صبر ایسے ہی ہے جیسے بدن اور بدن کے اوپر صبر۔ حدیث آگے بڑھی، حدیث آگے بڑھی، فَإِذَا فَارَقَ الرَّاسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدَ، کہتے ہیں اگر جسم کے اوپر سے اگر سر کو ہٹا دیا جائے تو جسم بیکار ہو جاتا، فاسد ہو جاتا اور خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الصبر الامور فسدت الامور، کہتے ہیں کہ اسی طریقے فَإِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ، کہتے ہیں اسی طریقے سے کہ اگر صبر کو ہم اپنے سے دور کر دیں، ختم کر دیں تو ہمارا ہر کام خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جیسے سر کو جسم سے ہٹا دیا جائے۔ اے میرے عزیزوں، یہ صبر کا مظاہرہ کرو،
صبر اپنے اندر ہمیشہ رکھا جائے انسان کو۔ آج ہمارے سامنے یہ آج کی مشکلات ہیں، مریضی بیماریاں ہیں جو اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی، ہمیں صبر کرنا ہوگا ان پر۔ آج روزی میں کمی ہو گئی ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ کتنے عزیز و اقارب ہم سے چھن چکے ہیں، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ صبر کے دامن کو ہمیں پکڑے رہنا ہوگا، ہمیں قناعت پسند ہونا ہوگا، تب ہماری زندگی کہیں جا کر کامیاب ہوگی۔ یہی صبر کا مظاہرہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر۔ آئیں دیکھے چلتے ہیں کہ کس طرح سے میرے آقا نے صبر کیا، کیا ان سے بڑھ کر ہم پر مصیبتیں آ سکتی؟ کہتے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں کہ صبح سے اپنے عزیزوں کو، ان کو جن کو اپنی گودیوں میں آپ نے کھلایا ہے، ان کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ کہ خدایا رضم بقضا یہی تسلیما لامرے، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی، کہتے وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو آپ نے پروان چڑھایا، وہ قاسم نونہال بھائی کی نشانی، اس کے لاشے کو اٹھا کر لائے ہیں، لاشے کے ٹکڑے کو، لیکن مولا صبر کر رہے ہیں۔ اپنے جوان بھائی کے، کڑیل جوان بھائی کے لاشے پر پہنچے، مولا صبر کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں، گلے پر تیر لگ چکا ہے، لیکن مولا صبر کر رہے ہیں۔ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر پہنچ چکے ہیں، ان کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، لیکن مولا صبر کر رہے ہیں۔ حر اور جون کو دیکھ رہے ہیں، خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، لیکن مولا صبر کر رہے ہیں۔ کہتے ایک اور مقام ہے صبر حسین کا، جو سب سے بڑا صبر کا مرحلہ تھا۔ کہتے آقا حسین آنکھوں کے سامنے کڑیل جوان اکبر کو ایڑیاں رگڑتے دیکھ رہے ہیں، لیکن مولا صبر کر رہے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں، مولا کی خدمت میں سلام کرتے ہیں اس صابر امام کو جس پر پہاڑ ٹوٹے، لیکن وہ صبر کرتا رہا اور سجدہ شکر بجا لاتا رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ آئے سلام کریں اپنے آقا امام حسین اس صابر امام کو، جس کی سیرت پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، اس صابر امام کو جس نے بچپن میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کے جنازے کو دیکھا، کیا صبر کا مظاہرہ کیا۔ کہتے سن اور بڑھا، کہتے بابا کی فرقت پہ صبر کیا۔ کہتے وہ وقت بھی آیا کہ جوان بھائی کے 72 ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور صبر کیا۔ کہتے وہ وقت بھی آیا جب آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، حسین نے صبر کیا، صغرا کو مدینے میں چھوڑا، پھر بھی صبر کیا۔ کہتے سرزمین مکہ سے حسین کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا، پھر بھی صبر کیا۔ کہتے ہیں سر مقام پر حسین نے صبر کیا۔ کہتے لیکن ایک عجیب مقام تھا جہاں پر میرے آقا تڑپ گئے تڑپ گئے تڑپ گئے۔ کہتے وہ مقام تھا جو صابر امام چیخے مار مار کے رونے لگا۔ وہ صابر امام جب 6 ماہ کے اصغر کو آپ نے اشکیا کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ فرمایا تھا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تھوڑا سا ہو سکے اسے پانی پلا دو۔ کہتے مولا کا صبر اس وقت دیکھنے والا تھا جب اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر
پر لٹا دیا۔ اصغر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات ہیں کہ مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، صبر کا مظاہرہ دیکھے میرے آقا کا، جب پانی سے باہر مچھلی کو نکالا جاتا ہے، مچھلی کچھ دیر تڑپتی ہے، تڑپنے کے بعد اب اس میں کروٹ لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ حسین اصغر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اصغر مچھلی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، لیکن اب اصغر تڑپ نہیں رہے ہیں، بلکہ کبھی ایک اپنا پیر اٹھاتے ہیں، ایک زمین پر رکھتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی زمین پر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی کہ جب مچھلی کے جسم سے کہتے پانی جب ختم ہونے لگتا ہے، پہلے تو تڑپتی ہے، جب اور پانی ختم ہونے لگتا ہے تو مچھلی اب تڑپ نہیں پاتی، بلکہ اپنی دم کو اپنی اٹھاتی ہے، کبھی زمین پر پٹکتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے۔ آقا نے دیکھا اصغر کبھی اپنا ایک پیر اٹھاتے ہیں، کبھی زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کے اشکوں کو قبول کرے، خدا ان مرحومین کو غریق رحمت کرے جن کے لیے مجلس برپا کی گئی، خدا کروٹ کروٹ ان مرحومین کو چین دے دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، خدا ان لوگوں کو بھی ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو کامیابی دے جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد کیا ہے، خدا تجھ سے التجا ہے ان مرحومین کو معصوم کے دسترخوان پر اجازت دے دے، اور جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد کیا ہے ان کی جو جو مریضی بیماری پریشانی ہے اسے دور کر دے۔ کہتے ایک مرتبہ مچھلی اب جب اس کے جسم سے پانی ختم ہوتا ہے، پہلے وہ تڑپتی ہے، کروٹیں لیتی ہے، جب اور پانی ختم ہوتا ہے تو مچھلی اپنی دم کو اٹھاتی ہے، کبھی رکھتی ہے۔ اب مچھلی جب اس کا دم نکلنے کے نزدیک ہوتا ہے، جب پانی اس کے جسم سے بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اب نہ وہ تڑپ سکتی ہے، نہ کروٹ لے سکتی ہے، نہ دم کو اٹھا سکتی ہے، بلکہ مچھلی آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو کبھی اپنے منہ کو بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے۔ کہتے حسین ایک مرتبہ گھبرا گئے، کیا دیکھا اصغر کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ کبھی اصغر اپنے لب کو بند کرتے ہیں، کبھی کھول دیتے ہیں، کبھی بند کرتے، تڑپ کر اصغر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں میرے لال تو بھی تو حجت خدا ہے، اپنی حجت کا نام کر دے، اپنی حجت کو ختم کر دے۔ کہتے اصغر نے اتنی سوکھی زبان تھی، اتنی سوکھی زبان تھی کہ لبوں پر جب پھیڑی جدھر جاتی تھی ادھر چپک جاتی تھی، اصغر کی زبان لبوں پہ چپک۔ کہتے فوج اشکیا میں تلاتم برپا ہوا، اینا اینا ہرملا اکتا کلام الحسین۔ کہتے ہرملا نے جیسے ہی چلے کمان میں تیر کہتے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا 3 مرتبہ۔ کہتے پسر سعد کہتا ہے ارے تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، کہا تجھے کیا پتا جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی زہرا آگے آ جاتی ہے، کبھی رسول خدا آگے آ جاتے ہیں، کبھی امام علی آگے آ جاتے ہیں، ارے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے یہ اتنا بڑا تیر انداز تھا کہ آنکھوں کو بند کر کے ہوا میں وار کرتا تھا، پرندہ زمین پہ آتا تھا۔ کہتے اس نے ملعون نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، سیبھال کا تیر اصغر کی طرف چھوڑا۔ کہتے اصغر کے گلے پہ تیر لگا، گلا چھدا نہیں بلکہ اصغر ذبح ہو گئے، اصغر کا سر لٹکا۔ حسین نے پھالا، چند قطرے خون کے گرے۔ کہتے حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، انکار، زمین کی طرف انکار، اپنے چہرے پر مر لیا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اے میرے لال اصغر تیرا بابا کیسے صبر کرے کہ 6 ماہ کا لاشا اس کے ہاتھوں پہ ہو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لیمر۔ خدا پروردگار پالنے والے اس ذکر کے ثواب کو تمام مرحومین کو ارسال کر دے۔ معبود اہل بیت کے صدقے میں پروردگار خاص طور سے جو مریض و بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کو پروردگار، اور بہت سے لوگوں نے بیمار اس وقت ہمارے درمیان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ دیتے زہرا کے شکستہ پہلو کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں زینب کے نیلے بازوؤں کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اصغر کے اس کٹے ہوئے گلوے مبارک کا، جو مریض اور بیمار اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اے خدا یا پروردگار ان سب کو، ہم سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے، خصوصاً جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے ان کو صبر عنایت کر دے، ان کی اہلیہ کو صبر عنایت کر دے، پروردگار تمام مریضی بیماری کو برطرف کر دے، خدا یا اہل بیت کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ خدا جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنا ہے معصوم کی بارگاہ میں آنے کی، ان سب کو ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔ پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چاردہ معصومین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ فاتحے کی گزارش ہے کہ مرحومین جن کے نام بہرحال اس وقت آ رہے ہیں اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مرحوم رضا حسین ناڈا والا، اکبر بھائی راجانی شریف، اصغر علی ابن رضا حسین ناڈا والا، حیدر علی محمد علی پنجوانی، مرحوم فیروز ابن اکبر علی راجانی، دینار علی گورانی، آمنہ بھائی حقہ پٹیل، اور طاہرہ بنت رضا حسین ناڈا والا، اور زہرہ بنت رضا حسین ناڈا والا، شیرین بائی بنت آدم، اور نرجس بہن بنت حیدر علی بھوجانی، ناڈا والا فیملی، گورانی فیملی، پنجوانی فیملی، نانوتی فیملی، اور جملہ قبر المومنین مومنات ایسے حضرات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد